تو جب خلافت فضیلت پہ ہے تو کیا سنا آپ نے؟ مولا نے فرمایا کہ میں زیادہ حقدار تھا اپنے باپ کے لیے، مولا علی کے لیے۔ مولا حسن نے فرمایا وہ گیا جس کو نہ پہلے پا سکے جس کی فضیلت کو، نہ آخر والے پائیں گے۔ یہ علی کی کسر نفسی تھی، یہ علی نے سنت رسول پہ عمل کیا کہ ابو بکر آپ نے خلافت کے معاملے میں، حکومت کے معاملے میں ہمارے اوپر زیادتی کی ہے، علی نے دیا۔ یہ وہ آیت ہے جس کے لیے مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ واحد قرآن کی آیت ہے جس پہ علی نے عمل کیا اور کسی نے نہیں۔ کیوں کہ صبح کو حکم سے ہٹ رہے ہیں۔ اگر میں نے انٹرپٹ کیا ہے، معذرت خواہوں، معذرت آپ کو خواہ بولے نہیں ہے، میں یہ نہیں چلے گا، میں انٹرپٹ کروں میں سارا ٹائم ان کو دوں گا۔ نہیں، آپ کا ٹائم وہی چل رہا ہے، آپ کنٹینیو رکھیں۔ انٹرپٹ کس نے کیا؟ انہوں نے کیا مگر آپ کو نہیں، آپ کو نہیں ہونا۔ جہاز کا ذکر ہی نہیں میں نے دکھائی، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا کہ اس کے اندر کہاں پر اعظم ادھر میں اعظم کا لفظ نہیں اس پہ بولا، علامہ صاحب میں اعظم کا لفظ دو پہ بولا، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، میں نے کہا اس میں جہاز کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ آپ آگے بڑھے نا، بس میرے درمیان میں کوئی انٹرپٹ نہیں کرنا، میں ان کو بولنے نہیں دینا، کنٹینیو رکھیں، وہ بولے میں بھی، ان کو بولنے نہیں میرا دوں گا۔ کام ہے، آپ رکے نہیں، آپ کنٹینیو رکھیں۔ اچھا وہ مجھے انٹرپٹ کرے تو میں ان کو روکوں گا نا، آپ نہیں روکیں گے، آپ نہیں روک رہے، میں روکوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ارشاد رب العزت، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی باتیں کیا کرو، یعنی باتوں میں ادھر ادھر ہیرا پھیری نہیں ہونی چاہیے، توڑ مروڑ نہیں ہونی چاہیے، جو حق کی بات ہے وہ سیدھی ہونی چاہیے۔ آج کی میری نشست وہی مسئلہ تفضیل، افضلیت جو آج کل چل رہا ہے۔ مناظرہ ہوا مولانا علامہ قادری صاحب دامت ظلہ اور ذوالفقار شاہ صاحب کے درمیان کہ مولا کائنات، مولا کل، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام افضل ہیں یا حضرت ابو بکر افضل ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا اور یہ بتانا پسند کروں گا اور یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم شیعہ حیدر کرار کے پاس مولا کائنات کی افضلیت، علی کا افضل ہونا، بعد نبی تمام مخلوق سے افضل ہونا، یہ 110% شور ہے، کنفرم ہے، اس میں کوئی ذرہ برابر ہمارے ہاں گنجائش بات کرنے کی نہیں ہے کہ یہ افضل یا وہ افضل۔ لیکن اگر ایک بات گلے پڑ گئی ہے اور چل رہی ہے تو ہمارا شرعی، اخلاقی، ادبی، قانونی فریضہ ہے کہ ہم عوام تک حقیقتیں پہنچائیں۔ آج کی نشست میں آپ کے سامنے صحیح بخاری جو سب سے بڑی کتاب ہے برادران کی، کس کی؟ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ کو مولا کائنات سے، مولا کل سے، یعصب الدین سے، امیر المومنین سے افضل سمجھتے ہیں، ان کی بڑے سے بڑی حدیث کی کتاب بخاری شریف کون نہیں جانتا؟ اس کے آج میں عجیب و غریب اسرار، رموز، باتیں آپ تک پہنچاؤں گا جو وہ مولوی صاحبان آپ تک نہیں پہنچاتے اور نہ پہنچائیں گے۔ وہ میں بتاؤں گا آج آپ کو کہ مولا کائنات کی افضلیت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک ایسے مسئلے کو ایشو بنانا، اٹھانا جس پہ تفضیل، افضلیت، اب یہ ایک عجیب منطق ہے ان کی کہ فضیلت اور ہے، فضائل اور ہیں، افضلیت اور ہے، تفضیل اور ہے۔ خود الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ تفضیل، فضیلت، فضائل، افضلیت یہ جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے، یعنی جس کے فضائل زیادہ وہی افضل ہے۔ لیکن نہیں، یہ بات عقیدے کی ہے یا کہ فضائل کی ہے، خواہ مخواہ کی وجہ سے اس میں مسائل پیدا کرنا، اس میں شکیں پیدا کرنا بلا وجہ۔ اور یہ وہ مسئلہ ہے جو خود مانتے ہیں
کہ یہ اہل سنت کی ضرورت ہے، یہ اسلامی نہیں ہے۔ اہل سنت کی ضرورت تو ہے کیا؟ جب ہم سوال کرتے ہیں کہ بھئی آپ جو حضرت ابو بکر کو رضی اللہ کو علی سے افضل مانتے ہیں، کوئی قرآن کی آیت 6666 آیات میں سے کوئی آیت ایک سنگل، رسول عربی علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی لاکھوں حدیثوں میں سے کوئی ایک حدیث ہمیں بتائیں کہ جس میں رسول اعظم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہو کہ میرے بھائی، میرے داماد حسن حسین کے باپ اس سے حضرت ابو بکر افضل ہیں؟ کوئی کچھ بھی نہیں۔ کیا ہے پھر بھائی آپ کے پاس نہ آیت ہے نہ حدیث ہے۔ یہ اتقا والی جو آیت پیش کرتے ہیں تو قرآن میں نام نہیں ہے حضرت ابو بکر کا، قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے۔ ارے بھائی قرآن میں لکھا ہے تو لفظ ہے اتقا، متقی، سب سے زیادہ تقوی والا، تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ وہ اتقا حضرت ابی بکر رضی اللہ ہیں؟ یہ دکھائیں نا۔ لفظ اتقا تو ہے قرآن میں تو ہے، لیکن یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ کے لیے ہے، علی کے لیے نہیں ہے، یا کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ یہ دکھائیں کہ نہیں، یہ تو ہم نہیں دکھا سکتے۔ تفسیروں میں لکھا ہے تو لکھا تفسیروں میں ہے، لکھا مولویوں نے ہے، لکھا مفتیوں نے ہے، لکھا مفسرین نے ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں ہے، قرآن میں ہے۔ انسان کو خوف خدا ہونا چاہیے، آنکھوں میں کچھ شرم و حیا ضروری ہے۔ من لا حیا لہو لا دین لہو، جس کے پاس حیا نہیں اس کا دین نہیں ہے۔ محمد عربی علیہ افضل السلام کا یہ فرمان ہے۔ جی کوئی آیت نہیں، کوئی حدیث نہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ آئیے میں دیکھیں، آج پتہ پڑے گا۔ یہ کہتے کہ ہم حضرت علی کو خلیفہ راشد مانتے ہیں، حضرت امام حسن علیہ السلام کو 5واں خلیفہ راشد مانتے ہیں، وہ 30 سال والی روایت کے مطابق خلفائے راشدین، اس میں حضرت امام حسن علیہ السلام خلیفہ راشد ہیں۔ ہمارے ہاں تو 12 کے 12 ہیں، لیکن ان کے ہاں امام حسن 6 مہینے خلیفہ راشد، مولا علی تو خلیفہ راشد ان کے ہاں ہے ہی ہیں، باقی ہمارے 10 امام ان کے ہاں خلیفہ راشد نہیں ہے۔ چلو چھوڑیں، امام حسن تو ہے نا، مولا علی تو ہے نا۔ تو آئیے آج جیسے فارسی میں کہتے ہیں نا، نہ خود گواہ نہ شد گواہ، جب مالک خود کہہ دے، مالک خود فرمائے تو وہ بات ہی ختم ہو گئی نا۔ اقرار العقلاء علی انفسہم مقبول، یہ تو پوری دنیا کا قاعدہ ہے بھائی۔ اگر کوئی عقل مند کوئی اپنے اوپر بات اپنے لیے کرے تو وہ قبول سمجھی جائے گی، پاگل نہیں، مرفوع القلم نہیں، سویا ہوا نہیں، جی معصوم بچہ نہیں، عقلاء عاقل بالغ اگر کوئی اقرار کرے تو وہ صحیح سمجھا جائے گا۔ تو آئیے آج میں آپ کو صحیح بخاری کے حوالے سے پہلے مولا علی کا اپنا فرمان بتاؤں، پھر علی کے بیٹے کا فرمان بتاؤں۔ وہ امام سرکار حضرت ابو محمد حنفیہ کی روایت بیان کرنے والوں، کان کھول کے سنو، ہمیں پریشان نہ کرو۔ خدا کی ذات کی قسم، اتنا مواد ہے، اتنا مواد ہے کہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ہم نہیں چاہتے، ہم برادرانہ ماحول چاہتے ہیں، ہم امن و امان چاہتے ہیں، ہم مظلومہ کے ماننے والے ہیں، ہم خلق عظیم کے جو جانشین ہیں ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم 12 اماموں کے ماننے والے ہیں۔ جی ہم نہیں چاہتے کہ یہ فتنے، یہ فساد خامخواہ کی وجہ سے، نہ آیت نہ حدیث۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے مولا علی علیہ السلام کی زبان مبارک سے بتاؤں کہ علی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں۔ اہل سنت کی کتاب، کوئی شیعہ کتاب نہیں، اہل سنت کی کتاب۔ یہ کتاب ہے فرائض الصمدین، اردو ترجمہ ہے نور الثقلین۔ اصل میرے پاس یہ موجود پڑھی ہے عربی میں، 2 جلدوں میں پڑھی ہے، موجود ہے، لیکن چونکہ تقریر میری اردو میں ہے
اور مجھے سمجھانا اردو میں ہے، اس لیے میں اردو پیش کر رہا ہوں۔ چشتی کتب خانہ سے چھپی ہے، ترجمہ کیا ہے علامہ صفدر رضا قادری نے، لکھنے والے المحدث الکبیر ابراہیم بن محمد الجوینی الخراسانی، شافعی مسلک کے علماء ہے، 722 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ اس کی توثیقات میرے پاس موجود ہے، اگر کسی کو شک و شبہ ہو تو میں ثابت کروں گا کہ یہ شافعی مسلک کا ہے، یہ شیعویہ نہیں، حنفی نہیں، مالکی نہیں، حنبلی نہیں، شافعی ہے، سنی ہے، دکھاؤں گا، میں ثابت کروں گا اگر ضرورت پڑی تو۔ آئیے فرائض السمتین چشتی کتب خانہ، کیا لکھا ہے اس میں؟ صفحہ نمبر 183 روایت کا نمبر ہے 250۔ اس میں ہے کہ عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شورا کے دن، شورا کون سی شورا؟ جب حضرت عمر فوت ہو گئے تو 6 لوگوں کی شورا بنائی تھی، 6 لوگوں کی، اس میں خلیفہ چننا تھا۔ تو شورا کے دن میں دروازے پر کھڑا تھا، راوی کہتا ہے عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب لوگوں کی باہمی آوازیں بلند ہوئیں، شور ہوا 6 کے درمیان کہ کون بنے، جب لوگوں کی آوازیں بلند ہوئیں تو میں نے سنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرما رہے تھے، اس شور کے درمیان علی بول اٹھے، شورا کے دوران، مجلس شورا 6 والی، حضرت عمر کے وفات کے بعد جو خلیفہ چننے والی شورا بنی 6 کی، اس میں شور ہوا۔ عامر بن واصلہ کہتا ہے کہ میں نے علی کی آواز سنی، علی کی آواز، کیا فرما رہے تھے مولا کائنات؟ علی کی آواز سنی، فرما رہے تھے کہ لوگو، یا ایھا الناس، او لوگو، میں نے ابو بکر کی بیعت کی۔ یہ سنی کتاب ہے، یہ شیعوں کے لیے حجت نہیں، لیکن سنیں، یہ آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے جی۔ میں نے ابو بکر کی بیعت کی، خدا کی قسم، خدا کی قسم، قسم کھا کے، مولا کائنات علی علیہ السلام فرما رہے ہیں، قسم کھا کے، واللہ، خدا کی قسم، میں ان سے زیادہ اس کا حقدار تھا۔ ابو بکر خلیفہ بنے، لیکن اللہ گواہ ہے، اس ذات کی قسم، حقدار میں زیادہ تھا خلافت کا۔ کہ علی نے کبھی اپنا حق جتلایا ہے؟ کان کھول کے، آنکھیں کھول کے سنو کہ علی نے حق جتلایا ہے، علی نے فرمایا ہے کہ خلافت میرا حق تھی، میرا حق تھا خلافت، میں زیادہ حقدار تھا، لیکن قابل توجہ 100% جی، لیکن میں نے اطاعت کی، یعنی خاموشی اختیار کی، اپنے حق چھننے پر میں نے اطاعت کی، یعنی خاموشی اختیار، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر تھا جی کہ لوگ کفر کی طرف جائیں گے اور تلوار سے ایک دوسرے کی گردنیں اڑائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ علی نے خاموشی کیوں کی اپنا حق چھننے کے بعد؟ کیوں خاموشی؟ دیکھتے ہوئے کہ کیا ہو رہا ہے، کہ تلواریں اٹھیں گی، گردنیں کٹیں گی، فتنے فساد ہوں گے۔ اگر اعتبار آئے، بخاری میں موجود ہے کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں، کونت بیعت ابی بکر فلتتہ وقی اللہ شرہا، ابو بکر کی بیعت ایک اچانک امر تھی، بے سوچے سمجھے اچانک امر تھی، یعنی ایکسیڈنٹل، نو پری پلاننگ، ایکسیڈنٹل، ایک فلتتہ، اچانک امر تھا، وقی اللہ شرہا، اللہ نے ہمیں اس کے شر سے بچایا۔ وہی بات مولا علی فرما رہے ہیں کہ اگر میں خاموش نہ ہوتا، اپنا حق چھنتے دیکھ کر میں چپ نہ ہوتا، محمد عربی کی وصیت کے مطابق، اپنی مرضی سے نہیں، مجھے میرے آقا نے وصیت کی تھی، میں خاموش نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ کیوں خاموش ہوا؟ کہ لوگ کافر بن جائیں گے، کافر بن جائیں گے اور تلواروں سے ایک دوسرے کی گردنیں
اڑائیں گے۔ پھر لوگوں نے عمر کی بیعت کی۔ آئیے جناب، حضرت عمر ابو بکر کے بعد مولا علی حضرت عمر کی خلافت کی بات کر رہے ہیں۔ پھر لوگوں نے عمر کی بیعت کی، اور خدا کی قسم، پھر خدا کی قسم، علی پھر خدا کی قسم کھا رہے ہیں، خدا کی قسم میں اس سے زیادہ اس امر کا حقدار تھا، یعنی خلافت کا عمر سے زیادہ میں حقدار تھا، خلافت کا اللہ کی ذات کی قسم ابو بکر سے زیادہ میں حقدار تھا، لیکن پھر بھی میں نے سنی اور اطاعت کی، خاموشی، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ لوگ کفر کی طرف پلٹ جائیں گے۔ یہ پیشن گوئیاں تو رسول اعظم کر گئے تھے جی، لوگ کفر کی طرف، یعنی علی نے خاموشی کیوں کی کہ لوگ قتل کریں گے ایک دوسرے کو، خون ریزی ہوگی، اسلام برباد ہو جائے گا اور کافر ہو جائیں گے، اس لیے میں علی خاموش کھڑا رہا، دیکھ رہا تھا۔ اگر میں تلوار اٹھاتا تو کیا ہوتا؟ لوگ کافر ہو جاتے، خون ریزی ہوتی، جو بخاری میں لکھا ہے، بخاری میں لکھا ہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں کیا ہو رہا تھا کہ یہ رسول کے میت کو چھوڑ کے دونوں بزرگ پہنچے جا کے وہاں، کیوں پہنچے؟ کہ لوگ ایک دوسرے کو ماریں گے اگر ہم نہ گئے تو، یہ سب سچ ہے۔ علی فرما رہے ہیں مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ لوگ کفر کی طرف پلٹ جائیں گے، ایک دوسرے کی تلوار سے گردنیں اڑائیں گے۔ اب تم چاہتے ہو، وہ دونوں چلے گئے، اب حضرت عثمان کی باری، اب تم چاہتے ہو کہ تم عثمان کے لیے بیعت طلب کرو تو میں اس کی اطاعت نہیں کروں گا، عثمان کی اطاعت میں نہیں کروں گا۔ اور عمر نے شورا کے 5 افراد کے ساتھ مجھے چھٹا فرد رکھا، وہ کسی امر کی اصلاح کے حوالے سے ہمارے فضل کو نہیں جانتا، اور یہ لوگ بھی میری افضلیت کو نہیں جانتے۔ یہ ہے مسئلہ افضلیت کا جو ٹی وی پہ چل رہا ہے، کئی چینلوں پہ افضلیت افضلیت، علی افضل، ابو بکر افضل، علی افضل، ابو بکر افضل۔ کون افضل؟ یہ وہ بات علی فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو میری فضیلت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ علی کی سنے، علی کے ماننے والوں، آج پتہ پڑے گا کہ علی کو کون مانتا ہے، کون نہیں مانتا، کون خلیفہ راشد علی کو مانتا ہے، کون نہیں مانتا، کون امام حسن کو خلیفہ راشد مانتا ہے، کون نہیں مانتا۔ سنیں مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے چھٹا فرد، 6 میں چھٹا مجھے قرار دیا، کسی امر کی اصلاح کے حوالے سے ہمارے فضل کو نہیں جانتا، یہ لوگ بھی میری افضلیت کو نہیں جانتے، جیسا کہ ہم سب شورا میں برابر ہیں۔ خدا کی قسم اگر میں بات کرنا چاہوں تو عرب و عجم اور حلیف اور مشرک کوئی بھی میرے اوصاف کا انکار نہیں کر سکتا۔ اگر میں اپنی فضیلتیں بیان کروں، اگر میں اپنا حق بیان کروں، اگر میں اپنی خصائص بیان کروں، اگر میں اپنے شان فضیلت بیان کروں تو کسی نہ عربی میں طاقت ہے، نہ عجمی میں طاقت ہے، کسی بندہ بشر میں یہ طاقت نہیں ہے کہ علی کے دلائل کو رد کرے اگر میں بیان کروں تو۔ سنیں پھر آپ نے فرمایا میں تم 5 کو، 6 تھے نا شورا میں، عبد الرحمن بن عوف تھے، ابو عبیدہ جراح تھے، یہ 5 جو لوگ تھے، چھٹا مولا علی تھا، تو مولا علی ان 5 سے فرما رہے ہیں جی۔ تو ان میں مولا نے فرمایا کہ میں تم 5 کو، چھٹے خود تھے، میں علی تم 5 کو، شورا والو تم 5 کو، اللہ کی قسم، حد ہو گئی نا، حد ہو گئی نا، اللہ کی قسم حد ہو گئی، اس سے بڑی کوئی قسم ہے کیا؟ کوئی ہے قسم اللہ سے بڑی؟ نہیں، ہرگز نہیں، ایمان والے کے لیے بالکل نہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم دیکھ کر پوچھتا ہوں میں تم 5 سے، اللہ کی قسم دے کر سوال کرتا ہوں، پوچھتا ہوں، مجھے جواب دو، 5 جواب دو۔ سنیں کیا، کون سا جواب دو؟ پوچھتا ہوں کیا تم میں میرے علاوہ کوئی رسول اللہ کا بھائی ہے؟ تم 5 میں کوئی ایسا ہے جس کو رسول نے اپنا بھائی بنایا ہو؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، تو میرا آخرت میں بھی بھائی ہے کوئی تم میں؟
سب نے کہا نہیں نہیں، یہ علی کی فضیلت ہے جو علی مولا اپنی زبان مبارک سے خود فرما رہے ہیں۔ ہے کوئی؟ یہ یاد رہے، یہ نقطہ یاد رہے، پھر یاد رہے، ریپیٹ اگین ریپیٹ، یاد رہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ یہ بات جو ہوئی ہے، یہ واقعہ، یہ شورا کے موقع کا ہے، شورا کے دن کا ہے، شورا کے دن کا ہے، لیکن باتیں پرانی ہیں، رسول کے زمانے کی ہیں، جب حضرت ابوبکر زندہ تھے، جب حضرت عمر زندہ تھے، رسول اعظم موجود تھے، یہ اس وقت کی باتیں ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی جو علی سے افضل تھے وہ تو دنیا سے چلے گئے، باقی جو یہ ہیں 5 ان سے تو علی افضل تھے۔ ارے بھائی پہلی بات تو تم حضرت عثمان سے علی کو افضل کہاں مانتے ہو؟ جھوٹ۔ چلو کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہاں عثمان سے افضل ہیں، باقی دونوں سے نیچے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ مر گئے، وہ فوت ہو گئے، وہ دنیا سے چلے گئے، دونوں بزرگ حضرات چلے گئے نا، تو باتیں اس کے زمانے کی ہیں۔ یہ فضیلتیں علی کو جو ہیں، جو علی بیان فرما رہا ہے اپنے فضائل، اپنی فضیلتیں، یہ وہ فضیلتیں ہیں جو علی کو رسول کے دور میں بھی موجود تھی، علی میں حضرت ابوبکر کے وقت بھی موجود تھی، علی میں حضرت عمر کے وقت میں بھی یہ فضائل موجود تھے، یہ بعد میں نہیں آ گئے۔ رسول کا بھائی فرمانا یہ حضرت عثمان کے دور کی بات، شورا کے دن کی بات نہیں ہے، رسول کے زمانے میں حضرت ابوبکر بھی زندہ، حضرت عمر بھی زندہ۔ آئیے جناب، پھر مولا علی نے فرمایا مولا علی نے فرمایا تم میں میرے علاوہ کوئی ہے جس کا چچا میرے چچا حمزہ بن عبد المطلب کی مثل ہو، جو اللہ کے شیر اور اس کے رسول کے شیر ہیں؟ سب نے کہا نہیں۔ علی فرما رہے ہیں جتنے تم بیٹھے ہو 5 شورا والو، جی سوچ رہے ہو کہ کس کو خلافت دیں، 6 میں سے کس کو دیں؟ کیوں؟ مجھے بتاؤ نا، جو میرا چچا تھا امیر حمزہ سید الشہداء، کربلا سے پہلے سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، وہ کس کے چچا؟ علی فرما رہے وہ میرا چچا تھا یا تم میں سے کسی کا تھا؟ سب نے کہا نہیں علی وہ تو آپ کا چچا تھا۔ جی یہ دوسری فضیلت۔ آپ نے فرمایا کیا تم میں کوئی میرے چچا رسول اللہ جیسا کسی کا چچا زاد ہے؟ رسول کا میں چچا زاد بھائی ہوں، میرا رسول چچا زاد بھائی ہے، میں رسول کا، علی فرما میں علی رسول کا چچا زاد بھائی، جی کزن سوٹر، جی، اور رسول میرا چچا زاد بھائی، میں رسول کا چچا زاد بھائی۔ تم میں سے 5 تم میں سے کون ہے تم میں سے جس کا رسول چچا زاد بھائی ہو اور وہ رسول کا چچا زاد بھائی ہو؟ کون؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں، جو پہلے گزر گئے ان میں سے بھی کوئی نہیں۔ یہ باتیں لوگوں کو بے وقوف مت بنائیں، یہ تو بعد کی بات ہے، یہ تو شورا والے دن کی بات ہے، نہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو رسول کے زمانے کی باتیں ہیں، جو حضرت ابوبکر رضی اللہ کے زمانے کی باتیں ہیں، یہ وہ ہیں جو حضرت عمر کے زمانے کی باتیں ہیں۔ یہ خصلتیں، یہ فضیلتیں علی میں شورا کے دن پیدا نہیں ہوئیں، آلریڈی تھیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ ایک مقام پہ مولا علی نے فرمایا اب جو میرا نام خلافت میں تم نے دیا ہے، شورا کے موقع پہ اب جو تم نے میرا نام خلافت میں دیا ہے، تو اس وقت یعنی رسول کے بعد وہ ان میں سے کون سی چیز تھی جو میرے اندر اس وقت نہیں تھی، اب آ گئی ہے، جو تم نے مجھے خلافت کی لسٹ میں میرا نام دیا ہے؟ جی کون سی چیز ہے ان میں سے اس وقت نہیں تھی، اب آ گئی، جو میں اہل بن گیا، میں اب حقدار بن گیا، جو میرا نام 6 کی لسٹ میں آ گیا، اس وقت میرے میں وہ فضیلت نہیں تھی، اب آ گئی، لہذا اس وجہ سے میں حقدار بن گیا کہ میرا نام آنا چاہیے 6 میں، خلافت کی لسٹ میں میرا نام آنا چاہیے۔ کون سی؟ یہ تو سب آلریڈی میرے پاس تھی۔ سنتے جائیں۔ جی پھر فرمایا
آپ نے فرمایا کیا تم میں میرے بھائی جعفر جیسا کوئی کسی کو بھائی ہے جو تو دو پروں سے مزین جنت میں ملائکہ کے ساتھ اڑ رہے ہیں؟ علی کا بھائی تھا جعفر طیار جو جنگ موتا میں شہید ہو گئے، دونوں بازو کٹ گئے، اللہ نے ان بازوؤں کے بدلے پر دیے، پر وہ جنت میں اڑ رہے ہیں ملائکہ کے ساتھ۔ علی وہ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے پانچوں میں ہے کسی کا بھائی جعفر طیار جیسا میرا بھائی علی کا جعفر طیار ہے، جس کے بازو کٹ گئے اور جنت میں اللہ نے اس کو پر دیے ہیں، وہ پرواز کر رہا ہے، جنت کی سیر کر رہا ہے کسی کا بھائی؟ سب نے کہا نہیں۔ تو بھائی یہ تو پہلوں پہ بھی فٹ ہوگی، جو پہلے گزر گئے بزرگان، یہ تو ان پہ بھی فٹ ہوگی کہ حضرت ابوبکر کا کوئی سا بھائی تھا جعفر طیار جیسا، حضرت عمر کا کوئی بھائی تھا رضی اللہ کا جعفر طیار جیسا؟ نہیں، جب جیسے ان پانچوں کا کوئی ایسا بھائی نہیں، ویسے ان دونوں کا بھی کوئی بھائی نہیں جس کو پر ہو جنت میں پرواز کرتا پھرے۔ یہ تو علی ہے نا، یہ اکیلی فضیلتیں علی کی ہیں، یہ بھی جزوی ہے، جتنی بیان کرو فضیلتیں، جتنی شجاعت، بہادری، سخاوت، یہ فضیلتیں ڈھیر انبار انگنت، کاؤنٹ لیس، یہ جزوی۔ ارے وہ جزوی تو کلی کون سی ہے؟ وہ کلی کون سی ہے جو آپ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ میں نظر آئی اور علی میں آپ کو نظر نہیں آئی؟ وہ کون سی ہے؟ لے دے کے کھینچا تانی کر کے اتقا، متقی۔ ارے بھائی وہ متقی ہے تو علی امام المتقین ہے، اور پھر قرآن میں نام تک نہیں ہے کہ اللہ فرمائے قرآن میں کہ یہ آیت حضرت ابوبکر کے لیے ہے۔ میں اللہ نے نعوذ باللہ میں اللہ نے اتقا، قرآن میں اتقا سپرلیٹو ڈگری ہے متقی کی، میں اللہ اتقا قرآن میں ابوبکر کو کہہ رہا ہوں، کسی اور کو نہیں ہے، نہیں، نعوذ باللہ، ہرگز نہیں۔ تو پھر یہ تم نے کیسے یہ بنایا کہ مفسروں نے کہا، مولویوں نے کہا، محدثین نے کہا، بھئی رسول نے تو نہیں کہا؟ قرآن میں کو قرآن کا نام کیوں لیتے ہو؟ پھر بات یہ ہے، میرا اعتراض یہ ہے کہ قرآن میں کا نام کیوں لیتے ہو؟ کہ قرآن میں ہے، قرآن دکھائیں نا، قرآن میں لفظ اتقا تو ہے قرآن میں، یہ قرآن میں کہاں ہے کہ یہ آیت حضرت ابوبکر کے لیے ہے؟ یہ قرآن میں کہاں ہے؟ آج دکھاؤ، رب کعبہ کی قسم میں آج مانوں گا، میں مانوں گا۔ نہیں ہے، ہاتھ کی باتیں مت بناؤ، ہاتھ کی بنا کے مت اڑاؤ، نہیں۔ آئیے پھر کیا فرمایا مولا علیہ السلام نے؟ آپ نے فرمایا کیا تم میں کوئی ہے، پانچوں تم میں کوئی ہے جس کی زوجہ میری زوجہ فاطمہ جیسی ہو، جو رسول اللہ کی بیٹی اور اس امت کے خواتین کی سردار ہو؟ ہے کسی کی تم پانچوں میں ایسی بیوی، زوجہ فاطمہ زہرا، سیدۃ نساء العالمین، سید نساء اہل الجنہ، حسن حسین کی والدہ، رسول کی بیٹی، صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد؟ ہے کسی کی زوجہ جیسی میری زوجہ ہے فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار، عالمین کی عورتوں کی سردار، رسول اللہ کی بیٹی؟ ہے کسی کی؟ سب نے کہا نہیں۔ یہ آوازیں آ رہی ہیں نہیں، اور آج کا مولوی ہاں، وہاں بزرگ شورا والے نہیں، آج یہ مولوی ہاں، یہ کیا ہے جی؟ کیا ہے یہ سب کچھ؟ اتنی تبدیلی؟ آئیے جناب آگے چلیں۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کسی کے بیٹے حسن و حسین جیسے ہیں، جو رسول اللہ کے بیٹے فرزند ہیں اور جوانان جنت کے سردار ہیں، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وابوہما افضل منہما، ان کا باپ ان سے افضل ہے، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور ان کا باپ علی خیر منہما افضل منہما، ان سے بہتر، ان سے افضل ہے۔
افضل ہے علی حسن سے بھی، حسین سے بھی افضل ہے، رسول کے بیٹوں سے علی افضل ہے۔ اور حضرت ابو بکر نے امام حسن کو اٹھا کے دوش پہ کہا کہ میرے ماں باپ قربان، تو جس علی کے بیٹے پہ ماں باپ قربان وہ علی کا بیٹا ہے، جس کے بیٹے پہ حضرت قربان اس کا باپ علی کیا ہوگا؟ او مولویو، خدا سے ڈرو، عذاب خدا سے ڈرو، او مرنا ہے، یہ ڈوکر شوکر کام نہیں آئیں گے، یہ نام و نمود اور یہ ٹی وی اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پاپولرٹی اور شہرت اور یہ کہ میں یہ کچھ نہیں، دب جانا ہے مٹی میں، نام و نشان نہیں رہے گا، یہ نیکیاں کام آئیں گی۔ آئیے جناب، ہیں کسی کے؟ پھر فرمایا کہ تم میں کوئی ہے جس نے مجھ سے پہلے قریش کے مشرکوں کو قتل کیا ہو؟ قریش کے بدر میں 70 مقتولین ہیں، 70 بدر میں 70 مرے تھے مشرکوں کے، 70 مشرک، 70 مشرک، 313 لشکر رسول کا، 1000 مشرکوں کا، 313 رسول کا، اور ان کے دشمنوں کے کتنے مرے؟ 70 میں 35 کا قاتل، 50% ایگزیکٹلی 70 میں 35 کا قاتل علی ہے۔ یہ تھے وہ بدلے کربلا میں، یہ تھے وہ بدلے جو لیے گئے بعد میں کیا کیا نام لوں، کہاں کہاں اور کہاں، کہ علی نے ہمارے بڑے مارے ہیں۔ کیا یزید ملعون نے کہا تھا، کاش میرے بدر والے ہوتے، یہ دیکھتے میرا کام۔ یہ ہے مسئلہ اصلی، زد کو 3 طلاقیں دے کر 4 تکبیریں پڑھ کر اپنے عقیدے کے مطابق دفن کرو، مسئلے آسان ہو جائیں گے۔ نہ زد چھوڑو، یہ تو کام چلے گا ہی نہیں میرے بھائی، کہاں پوری زندگی گزر جائے گی، کچھ نہیں ہوگا۔ آئیے جناب، ہے کوئی جس نے مشرکوں کو قتل کیا؟ کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم میں کوئی ہے جس نے مجھ سے پہلے اللہ کی توحید کی گواہی دی ہو؟ اللہ کی توحید، رسول اللہ کے ساتھ جیسے اعلان رسالت ہوا، اظہار رسالت، کنت نبی و آدم بین الماء و طین، نبی تو پہلے ہی تھے، پہلے اظہار، اعلان کیا، اظہار کیا، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، او لوگو میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ تو پہلے کس نے تصدیق کی؟ مردوں میں علی نے، عورتوں میں بی بی خدیجہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا نے، ہماری ماں نے، ام المومنین نے، پہلی ام المومنین فاطمہ کی ماں، حسنین کی نانی، علی کی ساس، رسول کی زوجہ، ہماری ماں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ جی علی فرماتا ہے کہ کس نے گواہی دی تھی توحید کی؟ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ۔ کون؟ میں علی۔ تم میں کوئی؟ کہ نہیں۔ آوازیں سنیں نا، توجہ فرمائے۔ نہیں سنی کتاب ایک نہیں، یہ پڑھی ہے، یہ پڑھی ہے، یہ پڑھی، کتنی دکھاؤں؟ ابن عساکر سے لے کر ابن مغازی، ساری ڈھیر لگی پڑھی ہے۔ میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرتا تھے، اتنا ٹائم ایک کتاب پہ لوں تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں۔ آئیے جناب، پھر کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کیا تم میں میرے علاوہ کوئی ہے جس کی مودت کا اللہ نے حکم دیا ہو؟ سب نے کہا نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سورہ شورى کی آیت 23، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے قربہ سے مودت رکھو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا من قرابتوں کا؟ ہؤلاء الذین یا رسول اللہ وجبت علینا مودتہم، اے اللہ کے رسول وہ آپ کے قرابت دار کون ہیں جن کی مودت اللہ نے ہمارے اوپر واجب کی ہے؟ کون؟ علی کے دوش پہ ہاتھ رکھ کے بلا تشبیہ فرمایا ھذا علی والفاطمہ والحسن والحسین وابناہما، یہ ہیں وہ جن کی مودت اللہ نے قرآن میں واجب کی ہے، سنت نہیں۔ مسواک سنت، خوشبو سنت،
اور شلوار کو آپ کے عقیدے مطابق اوپر کرنا ٹیڑھی وہ سنت، لکڑی اٹھانا سنت، ٹوپی پہننا سنت سنت سنت، سرما پہننا سنت، آل محمد کی مودت سنت نہیں واجب۔ سنت کیا اگر کرو تو ثواب، نہ کرو تو خیر، نو پرابلم۔ واجب کیا ہے؟ کرو تو ثواب، نہ کرو تو عذاب۔ وہ علی فرما رہے ہیں کون ہے تم میں سے جس کی اللہ نے قرآن میں مودت واجب کی ہو؟ کون ہے میرے سوا؟ کون ہے؟ سب نے کہا نہیں، کوئی نہیں، آپ ہی ہیں۔ آئیے جناب، پھر فرمایا، آپ نے فرمایا کیا میں تم میں کوئی ہے جس نے مجھ سے پہلے رسول اللہ کو غسل دیا ہو؟ میت کو جب پیغمبر صاحب دنیا سے چل بسے علیہ الصلوۃ والسلام، اس وقت رسول کو غسل کس نے دیا؟ کفن کس نے پہنایا؟ قبر میں کس نے اتارا؟ علی نے۔ وہ علی فرما رہے ہیں کہ ہے تم میں کوئی، وہ پہلے والے بھی بزرگان، تم بھی کوئی ہے جس نے رسول کو غسل دیا ہو؟ رسول کا تو فرمان ہے علی تو مجھے غسل دینا، تیرے سوا کوئی مجھے غسل دے گا اندھا ہو جائے گا۔ جی یہ تو بڑی باتیں ہیں، دور کی میں ایسے بات آ گئی تو میں نے کر دی۔ سنیں کس نے، مولا علی کیا فرما رہے ہیں کہ ہے کوئی جس نے رسول کو غسل دیا؟ سب نے بولا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم میں میرے علاوہ کوئی ہے جس کے لیے سورج غروب ہونے کے بعد واپس پلٹا ہو یہاں تک کہ نماز عصر پڑھی ہو؟ سب نے کہا نہیں۔ الذی ردت الشمس مرتین، علی فرماتے میں وہ شخص ہوں جس کے لیے اللہ نے مغرب سے سورج کو 2 مرتبہ واپس کیا۔ علی فرما رہے ہیں شورا کے دن 5 سے بڑے بڑے جناب عشرہ مبشرہ کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ جن کو جنت کی بشارت تم کہتے ہو، جنت والے، ان سے کہہ رہے ہیں علی ہے کہ تم میں کوئی جس کے لیے سورج واپس ہوا ہو، اس نے نماز ادا کی ہو سوائے میرے؟ سب نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم میں کوئی ہے جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا ہو جب ان کے لیے بھنا ہوا پرندہ پیش کیا گیا تو فرمایا اے اللہ اس کو بھیج جو تیرے نزدیک مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہو، وہ میرے ساتھ کھائے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھنا ہوا روسٹ پرندہ برڈ رسول کے پاس گفٹ آیا، تحفہ آیا، تو رسول نے دعا مانگی۔ انس بن مالک راوی ہیں، دعا مانگی پالنے والے آج اس شخص کو بھیج جو تجھے مخلوق میں سب سے زیادہ پیارا ہو۔ پیارا ہو، لمبی تفصیل ہے میں نہیں بتاتا۔ انس بن مالک نے علی کو 3 مرتبہ واپس کیا دروازے سے، تیسری مرتبہ رسول نے سن لیا، کہا کون ہے انس؟ کہا علی۔ کہا بلاؤ، میں تفصیل نہیں بیان کرتا۔ آ گئے، کہا پرندہ کھا میرے ساتھ۔ تو رسول نے 2 مرتبہ فرمایا میرے لیے بھی۔ کیا مانا، کیا مطلب؟ کہ پالنے والے تجھے پیارا ہے نا، میں نے تو یہ عرض کیا تھا نا تیری ذات سے، جو تجھے پیارا ہو اس کو بھیج۔ تو میرا پیارا بھی علی ہے، میرے لیے بھی علی پیارا ہے۔ کیا ہوتی ہے فضیلت؟ کیوں خامخواہ قولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرو۔ فضیلت، افضلیت، فضائل یہ دوسری چیزیں ہیں، یہ عقیدے کی چیز ہے، یہ فضیلت کی نہیں ہے۔ فضیلت میں کمزور بھی چل جاتی ہے، عقیدے میں نہیں چلتی۔ کتنے وسوسے پیدا کیے ہیں خامخواہ بلا وجہ، کچھ بھی نہیں، سیدھی سادی باتیں۔ قولوا قولا سدیدا، علی کی اپنی زبانی۔ اب پتہ پڑے گا نا کہ علی کو خلیفہ راشد کون مانتا ہے، کون نہیں مانتا، علی کو کون مانتا ہے، کون نہیں مانتا، اور علی کے بیٹے کو کون مانتا ہے، حسن کو خلیفہ راشد کون نہیں مانتا۔ میں آ رہا ہوں، ابھی آ رہا ہوں۔ جی آئیے، کیا فرمایا؟ سب نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تم میں کوئی ہے جو مشکل کی گھڑی میں رسول اللہ پر آئی مجھ سے زیادہ مشرکین سے لڑا ہو؟ سب نے کہا نہیں۔ رسول کو بچانے کے لیے، مشرکوں سے رسول کا دفاع کرنے کے لیے کوئی ہے تم میں سے جو مجھ سے زیادہ لڑا ہو؟ مشرکوں سے، دشمنوں سے، دشمنان خدا سے، دشمنان دین سے، دشمنان رسول سے ہے کوئی تم میں؟ پہلے والے یہ تم سب بتاؤ، ہے کوئی جو مجھ سے زیادہ لڑا ہو، ان کی گردنیں کاٹی ہوں؟ کون تم میں ہے کوئی؟ نہیں،
نہیں آپ ہی ہیں. سنتے جائیں جی. آپ نے فرمایا کیا تم میں میرے علاوہ کوئی ہے جو رسول اللہ کی طرف سے زیادہ بے پرواہ ہو؟ جب میں ان کے بستر پر سویا تھا اور میں نے اپنی جان کے سبب ان کی جان بچائی تھی اور اپنی تمام تر قوت لگا دی تھی. سب نے کہا نہیں. ہجرت کی رات وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. یہ شب ہجرت تھا تم میں سے کوئی جو موت کے بستر پہ سوئے؟ میں تو سکون سے سویا. تلواروں کے جھنکاروں کے بیچ میں تلواریں جھلک رہی تھی. 40 قبیلوں کے بدماش اکٹھے ہوئے رسول کو نعوذ باللہ شہید کرنے، قتل کرنے. رسول نے علی کو اپنے بستر پہ سلایا. علی کو سلایا. کہاں سوتے تھے رسول؟ کہاں سوتے تھے رسول؟ گھر میں، ازواج مطہرات میں، ہماری ماؤں کے درمیان سوتے تھے. تو اپنی جگہ پہ رسول نے کس کو سلایا؟ بھائی کو، علی کو. جب ہمارے جیسے آدمی جاتے ہیں سفر میں تو جو سرونٹ ہوتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں بھائی یہ سوٹ کیس، یہ بریف کیس، یہ تم اٹھاؤ، چلو ہمارے ساتھ. گھر میں کس کو چھوڑتے ہیں؟ عیال میں، پردہ داروں میں، بچوں میں، اپنے بھائی کو. بھائی کو. تو رسول نے شب ہجرت گھر میں بھائی کو چھوڑا. اور سفر میں کس کو لے کے گیا؟ آپ فرماتے ہیں جی سنیں. آئیے جناب پھر کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تم میں میرے اور فاطمہ کے علاوہ کوئی ہے جس کے لیے خمس لیا گیا ہو؟ خمس کسی کے لیے نہیں، علی و فاطمہ کے لیے خمس. سب نے کہا نہیں. خمس کا مالک علی. یہ بڑی تفصیل ہے. ایک خمس 5واں حصہ سال میں بچت کا خمس. آپ نے فرمایا کیا تم میں میرے علاوہ کوئی ہے جسے کتاب اللہ نے پاک کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کوئی ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہے کوئی جس کے لیے یہ آیت اتری ہو؟ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مہاجرین کے دروازے بند کر دیے اور میرے لیے مسجد کا دروازہ کھلا رکھا. یہاں تک کہ آپ کے دونوں چچا حمزہ اور عباس کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے ہمارے دروازے بند کر دیے اور علی کا دروازہ کھلا. چچا رسول کے سگے عباس اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آئے. آپ بھتیجے ہیں ہمارے، علی ہمارا بھتیجا ہے. علی کا دروازہ کھولا ہے مسجد میں، ہمارے بند ہیں. تو کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا نہیں، میں نے علی کا دروازہ کھلا رکھا ہے، نہیں میں نے تمہارے دروازے بند کیے ہیں، بلکہ اللہ نے علی کا دروازہ کھلا رکھا ہے، تمہارے دروازے بند کیے ہیں. سب نے کہا نہیں. رسول سے کہا گیا کہ علی کا در کیوں کھولا ہے مسجد میں؟ اگر ہمارے بند چچا ہیں، سگے آپ کے، ہمارے بند. لوگ کہتے ہیں وہ چچا بھی تو تھے نا. بھائی چچا تھے تو فضیلت کس کی ہے؟ اگر اتنی فضیلت رسول نے کسی چچا کی بیان کی ہو جتنی علی کی رسول نے بیان کی ہے، اور آپ کے محدثین نے لکھا ہے کہ جتنے فضائل کی روایتیں علی کے حق میں آئی ہیں کسی کے حق میں نہیں آئی، دکھاؤ. تو کیا کہا رسول نے؟ کیا فرمایا؟ تمہارے دروازے میں نے بند نہیں کیے، اللہ نے بند کیے ہیں. تمہارے سب سے جتنے تھے، جن کے بند ہوئے سب کے. اور علی کا دروازہ میں نے نہیں کھولا، اللہ نے کھولا ہے. معاف کرنا، جن کے دروازے اللہ بند کرے اور جن کا دروازہ اللہ کھولے اس در پہ ہم کیوں نہ جائیں؟ اللہ جس کا دروازہ کھول دے، فیض کا، کرم کا، فضل کا، علم کا، حکمت کا، انا دار الحکمت والی بابہا، انا مدینۃ العلم والی بابہا. آئیے جناب، نہیں ہمانت بلکہ اللہ تعالیٰ نے علی کا دروازہ کھلا تمہارا. آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نور کو تمام کیا ہو حتیٰ کہ اس نے فرمایا وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ. جی قرآن کی آیت سورہ روم، سورہ بنی اسرائیل دونوں میں موجود ہے.
اور حبیب اپنے قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو، اپنے قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو۔ قرابت دار کون؟ نیئریسٹ ریلیٹیوز، قریب ترین رشتہ دار، ان کو اپنا حق ادا کرو۔ اسی آیت کے ذیل میں ہے، تفسیر میں ہے، اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ رسول نے فاطمہ کو بلا کے دعا رسول اللہ فاطمہ آتاہا فدق، رسول نے بیٹی کو بلا کے حق ادا کیا، فدق دے دیا۔ اللہ کے حکم سے رسول نے فدق البیٹی فاطمہ کو دیا، اپنی مرضی سے نہیں۔ علی وہ بات بتا رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی ہے جس کے لیے یہ حکم ہوا ہو قدرت کا، وَآتِ ذِی القربیٰ حقہ، کہ قرابت داروں کو ان کا حق دے دو۔ سب نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم میں کوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، سورہ مجادلہ۔ اے ایمان والو، جب تم رسول سے کان میں بات کرنا چاہو تو اپنے کہنے سے پہلے صدقہ دو۔ بہت سے لوگ آتے تھے رسول کے قریب ہونے کے لیے کہ لوگ دیکھیں کہ ہم رسول کے قریب ہیں جی، وہ آپ سمجھ رہے ہیں، ہم قریب ہیں۔ تو اللہ کا حکم ہوا کہ میرا رسول تو پریشان ہو رہا ہے، کہا جو بھی میرے رسول سے بات کرے پہلے صدقہ دے، جی پہلے کچھ مال دے اللہ کی راہ میں، پھر بات کرے جی۔ سب نے کہا نہیں۔ علی نے 1 دینار کے 10 درہم کرائے، ایک ایک دے کے صدقہ، پھر آ کے رسول سے پوچھے، پھر صدقہ دے کے پھر رسول سے پوچھے۔ 10 مرتبہ علی نے پوچھا، کسی نے نہیں پوچھا۔ پیسوں کی بات تھی نا، اسی لیے تو ہے نا کہ دینا اور رونا دل کے نیچے ہے۔ علی نے دیا۔ یہ وہ آیت ہے جس کے لیے مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ واحد قرآن کی آیت ہے جس پہ علی نے عمل کیا اور کسی نے نہیں۔ کیوں کہ صبح کو حکم ہوا، شام کو کینسل ہو گئی، منسوخ ہو گئی، علی نے عمل کیا خالی۔ کوئی ہے؟ سب نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تم میں میرے علاوہ کوئی ہے جسے رسول اللہ کے وقت بوقت وصال آنکھیں بند کرنے کی ولایت ملی ہو؟ سب بولے نہیں۔ جب رسول نے دنیا سے انتقال فرمایا تو رسول کی آنکھیں بند کس نے کی؟ آنکھوں پہ ہاتھ بند کرنے کے لیے کس نے رکھا میرے علاوہ؟ سب نے کہا آپ، ہم نہیں۔ یہ فضیلتیں ہیں۔ خدا کا خوف کرو، اللہ کے قہر سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ جتنی باتیں کرو جزوی 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 جزوی، وہ کلی کیا ہے پھر؟ یہ سب مل کے یہ بھی جزوی ہیں، تو پھر کلی کون سی ہیں جو آپ کو کسی اور میں نظر آئیں؟ مولا کائنات حسن حسین کے بابا، زہرا کے شوہر، علی کے رسول کے بھائی، رسول کے داماد، رسول کے چچا زاد بھائی، اس میں آپ کو نظر نہیں آئی؟ اوروں میں نظر آ گئی۔ وہ کون سی ہے کلی؟ اتقا، تو اتقا میں تو نام ہی نہیں، نام ہی نہیں، لفظ تو اتقا ہے، وہ اقرار ہے ہمیں ہے، لیکن کس کے لیے؟ جی ہم بتائیں گے انشاءاللہ کہ آل محمد کیا فرماتے ہیں، اتقا کون ہے۔ آئیے جناب، آپ نے فرمایا تم میں میرے علاوہ کوئی ہے جس کا آخری وعدہ رسول سے ہو حالانکہ آپ اپنی قبر میں رکھ دیے گئے تھے؟ سب نے کہا نہیں۔ آخری وعدہ قبر مبارک میں، جب حضور قبر مبارک میں پہنچ چکے تو کس سے وہ باتیں ہوئیں؟ آخری قبر میں باتیں، حد ہو گئی۔ یہ وہ عظیم ہستیاں، یہ ہے اللہ کا رسول جی۔ وہ کون ہے؟ علی پوچھ رہا ہے سب سے، کون ہے جس سے وعدہ ہوا قبر میں اترنے کے بعد؟ وعدہ کون سا وعدہ تھا؟ کیا وعدہ تھا؟ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ وہ میرے بعد تلوار نہ اٹھانا، یہ گردنیں ماریں گے، اسلام مٹ جائے گا، لوگ کافر بن جائیں گے۔ یہ وہ صبر ہے جس کا نتیجہ آج دنیا دے رہی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ایسا کیوں نہ ہوتا، یہ تھا تو یہ کیوں نہیں تھا، اگر یہ تھا تو نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، نو پرابلم۔ یہ ہے جناب مولا علی علیہ السلام کی اپنی زبان مبارک سے۔ آئیے اب علی کے بیٹے سے سنیں۔ یہ طبقات ابن سعد ہے، وہ فرائض و سمتین تھی، 722۔ یہ ہے 168 میں پیدا ہوا ہے، 168 ہجری جی، ابن سعد۔
علامہ ابو عبداللہ محمد بن سعد البصری 168 میں پیدا ہوئے، 230 میں فوت ہوئے۔ نفیس اکیڈمی سے یہ چھپا ہے، اس کی جلد نمبر 3 ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے امام حسن علیہ السلام کا خطبہ۔ حبیرہ بن برم سے مروی ہے کہ میں نے حسن بن علی کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ سنے راوی کہتا کہ میں نے حسن کو دیکھا، کب دیکھا، کہاں دیکھا، کیوں دیکھا، وہ سنے۔ میں نے حسن بن علی کو دیکھا کہ انہوں نے کھڑے ہو کر لوگوں کو خطبہ سنایا اور کہا کہ اے لوگو، کل ایسا شخص تم سے جدا ہو گیا کہ نہ اولین اس سے آگے بڑھے نہ آخرین اسے پائیں گے۔ کب کی بات ہے؟ علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد، ایک دن علی کی شہادت کے دوسرے دن، مولا علی کی شہادت کے دفن کے دوسرے دن امام حسن کا خطبہ، جس کو آپ خلیفہ راشد مانتے ہیں، 5واں خلیفہ راشد۔ اگر حسن کو نہ مانو تو آپ کی 30 سال والی پوری نہیں ہوگی، 29.5 بنیں گے۔ یہ خلیفہ راشد، آپ پتہ پڑے گا نا کہ کون مانتا ہے خلفائے راشدین کو۔ یہ علی خلیفہ راشد، یہ حسن خلیفہ راشد۔ کب کی بات ہے؟ جب علی علیہ السلام کی شہادت ہو چکی، اس وقت حسن نے خطبہ دیا، حسن نے لوگوں کے درمیان مسجد میں خطبہ۔ وہ لوگ اٹھایا گیا، یعنی فوت ہو گیا، شہید ہو گیا۔ وہ شخص کون سا شخص؟ کون سا؟ نہ اولین اس سے آگے بڑھے، اولین، جی سمجھ گئے؟ میں کھول کے سمجھاؤں۔ اولین مانا علی سے پہلے والے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکے فضیلتوں میں۔ اب آگے والے کون تھے؟ حضرت ابو بکر آگے رضی اللہ تعالی، حضرت عمر آگے رضی اللہ تعالی، حضرت عثمان آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آگے والے ہیں۔ حسن فرما رہے ہیں کہ وہ گیا ہے اللہ کے پاس جس کو پہلے والے نہیں پا سکے، یعنی اس کی فضیلتوں کو نہیں پا سکے، اس کے مرتبے کو نہیں پا سکے، نہ آخرین اسے پائیں گے، اور بعد والے بھی اس مرتبے کو نہیں پہنچیں گے۔ طبقات ابن سعد، بنیادی کتابیں بھائیوں کی۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے میدان جنگ میں بھیجتے تھے۔ حسن مولا فرما رہے ہیں اپنے بابا کے لیے، علی کے لیے، کہ میرے بابا کو جب رسول میدان جنگ میں بھیجتے تھے اور اس سے جھنڈا دیتے تھے، جھنڈا علی کا ہے، جھنڈا علی والوں کا ہے، اسے جھنڈا دیتے تھے، وہ اس وقت تک واپس نہیں کیا جاتا تھا تا وقتی کہ اللہ اسے فتح نہیں دیتا۔ میرا بابا علی رسول کے جھنڈا دینے کے بعد، میدان میں جانے کے بعد، تب تک واپس خالی نہیں آتا تھا۔ کب تک؟ جب تک اللہ اس کو فتح نہ دے، فتح کر کے آتا تھا۔ علی بے فتح کبھی نہیں آیا اوروں کی طرح۔ جبرائیل اس کے داہنے طرف رہتے تھے، رائٹ ہینڈ جبرائیل، سید الملائکہ، افضلیت افضلیت، خدا سے ڈرو۔ جبرائیل دائیں، میکائیل بائیں، مددگار، ہیلپر، اسسٹنٹ جنگ میں۔ جی میکائیل اس کے بائیں طرف۔ اس نے نہ چاندی چھوڑی نہ سونا، اتنی حکومت، کوئی چاندی نہیں، کوئی سونا نہیں، جو ملا وہ اللہ کی راہ میں دے دیا، حتیٰ کہ اپنا مال غنیمت جو تھا وہ بھی اللہ کی راہ میں دے دیا، خیرات کر دیا۔ نہ سونا چھوڑا نہ چاندی چھوڑی، سوائے 700 درم کے، 700 درم، دینار نہیں، ایک دینار میں 10 درم ہوتے ہیں، 700 درم یہ چھوڑے، جو اس کی عطا سے بچ گئے تھے، یعنی لوگوں کو خیر پہنچانے سے بچ گئے۔ شہادت جو آ گئی اچانک، بچ گئے، وہ پیسے بچ گئے، کسی کو نہیں دے سکے، بچ گئے پیسے۔ وہ مولا حسن فرما رہے ہیں کہ بس یہی 700 دینار درہم بچے، علی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ لوگوں کا سونا کلہاڑیوں سے کاٹا گیا بعد میں، جی کلہاڑیوں سے سونا کاٹا گیا، بڑی بڑے کلہاڑے، سونا کاٹو۔ علی وہ نہیں، 700 درہم
وہ بچے، وہ بھی اس لیے اس کا ارادہ وہ خادم خریدنے کا تھا۔ بچ گئے کیوں؟ یہ بچ گئے ہیں تو میں خادم خریدوں گا، اس کے لیے بچے تھے۔ تو اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ہے امام حسن کا خطبہ۔ اس میں بڑے سے بڑی کام کی چیز کون سی ہے کہ وہ گیا، کل رات تم سے وہ گیا، اپنے باپ کے لیے، مولا علی کے لیے مولا حسن نے فرمایا وہ گیا جس کو نہ پہلے پا سکے جس کی فضیلت کو، نہ آخر والے پائیں گے۔ چیپٹر ہی کلوز جناب، کیا کچھ بچا؟ طبقات ابن سعد۔ آئیے جناب، یہ بخاری شریف، علی نے کبھی اپنا حق جتلایا؟ ابو محمد حنفیہ سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے کہا، اس سے پوچھا گیا تو علی نے کہا بھئی افضل تو ابو بکر ہے، افضل تو عمر ہے، میں تو عام آدمی ہوں، عام آدمی ہوں۔ یہ علی کی کسر نفسی تھی، یہ علی نے سنت رسول پہ عمل کیا، کیونکہ رسول کا حقیقی جانشین تھا۔ نائب وہی ہوتا ہے جو منیب کے طریقے پہ چلے۔ وہ سنیں بخاری شریف۔ اب یہ آپ کے سامنے صحیح بخاری شریف ہے، کہاں سے؟ دار ابن حزم سے، ابن حزم سے چھپی ہے، دار ابن حزم سے چھپی ہے۔ الامام الحافظ ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری 194 میں پیدا ہوئے، 256 میں فوت ہوئے۔ کیا لکھ رہے ہیں؟ سنیں کیا لکھ رہے ہیں۔ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اعظم فرما رہے ہیں، پوری توجہ، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما ينبغي لعبد ان يقول انی خیر من یونس ابن متا۔ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں، یہ لائق نہیں، کسی کے لیے یہ جائز نہیں۔ رسول فرما رہے ہیں کسی ایک کے لیے جائز نہیں۔ کیا جائز؟ سنیں کیا جائز نہیں کہ مجھے یعنی محمد کو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ مجھے یونس بن متا سے افضل سمجھے۔ مجھے یونس بن متا نبی تھے، نبی، اس سے مجھے افضل نہ سمجھو۔ پورا عالم اسلام، سنی، شیعہ، دیوبندی، وہابی، قادری، قاسمی، چکرالوی، نقشبندی، سہروردی، جماعت المسلمین، اہل حدیث، سلفی، نور پوری، دین پوری، سجڑ سائیں، سونو سائیں، سب کا اتفاق ہے کہ محمد عربی علیہ افضل الصلوۃ سید الرسل، سید الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار، نہ تمام رسولوں کے سردار ہے، لیکن وہ رسول جو تمام نبیوں کا سردار، تمام رسولوں کا سردار، وہ فرما رہا ہے بخاری۔ یہ روایت کا نمبر کیا ہے؟ 3413، کتاب الانبیاء، اس میں لکھا ہوا ہے رسول فرما رہے کہ مجھے یونس بن متا سے افضل، بہتر نہ کہو۔ کیا تھا یہ؟ افضل تھے، کیوں منع کی؟ کسر نفسی، خلق عظیم کا مالک، قرآن نے جسے سرٹیفکیٹ دے دیا انک لعلی خلق عظیم، اور میرے حبیب محمد تو خلق عظیم کے آخری زینے پہ فائز ہے۔ جتنا اخلاق میں نے پیدا کیا ہے وہ سب تیرے اندر موجود ہے۔ یہ خلق عظیم کا ایک اظہار ہے، ایک مظاہرہ ہے، کسر نفسی ہے، خود کو کچھ سمجھنا۔ یہ حضور کی ذات والا صفات میں یہ چیزیں نہیں تھی۔ میرا بھائی ہے، نبی ہے، مجھے اس سے افضل نہ کہو، حالانکہ افضل سب سے ہیں۔ تو اگر علی کہہ دے کہ مجھے فلاں سے افضل نہ کہو، سمجھ گئے آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ محمد حنفیہ کی روایت پیش کرتے ہو نا، سنو کان کھول کے، مجھے فلاں سے افضل نہ کہو، مجھے حضرت ابو بکر سے افضل نہ کہو، مجھے حضرت عمر سے افضل نہ کہو۔ کیا محمد عربی فرما رہے ہیں کہ مجھے یونس بن متا سے افضل نہ کہو؟ تو علی کا یہ کہنا، حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ محمد افضل ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہیں، لیکن فرما مجھے نہ کہو، یہ کسر نفسی ہے۔ یہ سچ مچ نہیں ہے کہ واقعا یونس افضل تھے رسول عربی سے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، سوچنا بھی حرام۔ تو علی کا یہ کہنا کہ مجھے ان سے افضل نہ سمجھو، یہ کسر نفسی ہے۔
روایت کا حال جو بھی ہے، یہ چیزیں ہمارے لیے حجت نہیں ہیں، لیکن آپ کی کتابوں میں موجود ہے، پھر آپ کس منہ سے ہمیں کہتے ہیں کہ محمد حنفیہ نے کہا؟ ارے بھائی یہ کیا ہے؟ محمد عربی نے کہا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے پھر علی نے اپنا حق جتلایا یا نہیں؟ یہ دیکھیں نا، فضیلت کی بنیاد کس چیز پہ رکھی ہے؟ پوچھے علماء سے، مفتیان دین متین سے پوچھیں۔ فضیلت پہلی فضیلت کا مالک حضرت ابو بکر، دوسرے نمبر پہ حضرت عمر، تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان، چوتھے نمبر پہ حضرت علی۔ کیوں؟ وائے؟ کیوں؟ کہ پہلی خلافت حضرت ابو بکر کو ملی، اس لیے وہ پہلی فضیلت کے مالک۔ دوسرے نمبر پہ حضرت عمر کو ملی، لہذا دوسری فضیلت کے مالک حضرت عمر۔ تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان کو ملی، اس لیے تیسری فضیلت کے مالک حضرت عثمان۔ چوتھے نمبر پہ علی کو ملی، لہذا چوتھے فضیلت کے مالک حضرت علی۔ یہ خلافت پہ ہے فضیلت، فضیلت خلافت پہ ہے۔ تو جب خلافت فضیلت پہ ہے تو کیا سنا آپ نے؟ مولا نے فرمایا کہ میں زیادہ حقدار تھا، میں زیادہ حقدار تھا، ابو بکر سے میں زیادہ خلافت کا حقدار تھا، زیادہ حقدار تھا۔ فرائض السبتین، مناشدہ، شورا کے موقع پہ میں زیادہ حقدار تھا۔ میں نے خاموشی اس لیے کی کہ گردنیں کٹیں گی، لوگ کافر ہو جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے۔ رکھو مولوی کے سروں پہ قرآن کہ ارتداد بعد نبی ہوا یا نہیں ہوا؟ ارتداد العرب ہوا یا نہیں؟ کہ ہوا۔ اگر علی تلوار اٹھاتے تو پھر کیا بچتا؟ کیا بچتا؟ یہ ہے اصلی بات۔ آئیے جناب، مولا علی علیہ السلام اپنا حق سمجھ رہے ہیں خلافت کو یا نہیں؟ یہ فضیلت کی ترتیب کس پہ دی ہے؟ خلافت پہ۔ جو پہلا خلیفہ اس کی پہلے نمبر پہ فضیلت، جو دوسرا خلیفہ اس کی دوسرے نمبر پہ فضیلت۔ علی تو یہ بات مان ہی نہیں رہا، علی تو فرما رہا ہے کہ میرا حق تھا، میں حقدار تھا، میں نے خاموشی کی میں نے، تو حق کس کا بنا؟ جو خاموشی کر کے قتال کے، لڑائی کے، جھگڑے کے خوف کی وجہ سے امت کو بچانے کے لیے جو چپ کرے وہ اس کا حق گیا، وہ حقدار نہیں ہے، وہی تو حقدار ہے۔ تو یہ فضیلت تم کہاں سے لائے ہو؟ آئیے جناب، کیا فرما رہے ہیں مولا علی علیہ السلام؟ یہ روایت ہے 4241، کتاب المغازی۔ یہ وہی روایت ہے جس میں حضرت ابو بکر سے بی بی نے فدق مانگا، میراث مانگی، اور حضرت نے نہیں دیا، اور بی بی نے ترک کلام کیا، مرتے دم تک کلام نہیں کیا۔ یہ اس کا حصہ ہے، ایک حصہ ہے۔ کیا ہے؟ باتیں چلتے 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 چلتے، بڑا خطبہ ہے، بڑی حدیث ہے، بڑی روایت ہے۔ علی نے کہا حضرت ابو بکر سے خلافت کے بارے میں، جس کی بنیاد آج فضیلت کی آپ نے رکھی ہے، فضیلت کی بنیاد آپ نے رکھی ہے خلافت پہ، وہ سنے خلافت۔ علی کیا فرما رہے ہیں خلافت کے بارے میں؟ دیکھیں نا، آپ نے فضیلت کی بنیاد کس پہ رکھی ہے؟ خلافت پہ۔ جو پہلا خلیفہ اس کی فضیلت پہلے نمبر پہ، جو دوسرا خلیفہ اس کی فضیلت دوسرے نمبر پہ، جو تیسرا خلیفہ اس کی فضیلت تیسرے نمبر پہ، جو چوتھا اس کی چوتھے نمبر پہ۔ یہی ہے نا؟ سنیں اب ہے کیا؟ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ اور مولا علی آمنے سامنے ہوئے، بی بی فاطمہ کے وفات کے بعد آمنے سامنے ہوئے، تو کیا ہوا وہ سنیں۔ حضرت مولا علی نے کہا وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَتْ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ، اے ابو بکر، آپ نے خلافت کے معاملے میں، حکومت کے معاملے میں ہمارے اوپر زیادتی کی ہے۔ استبداد کا، میں استبداد کا اصلی ترجمہ نہیں کر رہا، قہر بھی ہے، ظلم بھی ہے، تو نے زیادتی کی ہے ہمارے اوپر خلافت کے معاملے میں۔ کیا مطلب؟ یعنی علی فرما رہے ہیں کہ میرا حق تھا۔ وہاں علی نے تفصیل پیش کر دی کہ میں نے کیوں تلوار نہیں اٹھائی، میں نے کلیم کیوں نہیں کیا کہ لوگ کافر بن جائیں گے، گردنیں اڑائیں گے، جو بخاری میں ہے کہ کانت بیعت ابی بکر فلتتا، ابو بکر کی بیعت اچانک امر تھی، وقال اللہ شرہا، اللہ نے اس کے شر سے ہمیں بچایا، ورنہ لوگ مر جاتے، لاشوں کے ڈھیر بن جاتے۔ وہی بات علی وہی باتیں کر رہا ہے جو بخاری میں ہے۔
جی آپ نے حکومت کے خلافت کے معاملے میں ہمارے اوپر استبداد کیا. اب مولویوں کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ استبداد کیا ہے، کس کو کہتے ہیں، خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ یہ استبداد کیا ہے. اللہ ہمیں حق بیان کرنے، حق سننے، حق پڑھنے، حق برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.